ہر دفعہ آپ پرائمری پاس کرتے ہو چھوٹی کلاسیں اور استاد آپ کو پڑھاتے ہیں الف بے سے شروع کراتے ہیں اور آپ علم میں یونیورسٹی پاس کر جاتے ہو، اس آدمی کا ویسے ہی عزت کرو جیسے آپ آج ہی پہلی جماعت میں پڑھ رہے ہیں. بس یہ ہے آپ کے کمال کہ شروع کے جو اساتذہ ہیں آپ کے آپ علم سے کم ہیں، آپ اس کو پڑھا بھی سکتے ہو لیکن ان کا ادب ویسے ہی کرو جیسے کہ آپ نے بچپن میں کیے. یہ یہاں سے آپ کو یقین کی دولت ملے گی، سرمایہ ہے یقین کہتے ہیں. تو وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ذہن جو ہے عروج کے راستے میں وسوسہ یا شیطان کا کام کرتا ہے. اور ذہن جو ہے عقل، آپ کی عقل جو ہے یہ مشاہدہ نہیں حاصل کر سکتی. عشق مشاہدہ کرتا ہے، دل مشاہدہ کرتا ہے، وجدان مشاہدہ کرتا ہے. آپ یوں کہو کہ عقل جو ہے اس کی انتہائی فلائٹ جو ہے نا یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے اس تمثیل کو یہ کہا عقل جبریل ہے اور یہ جو قلب ہے یہ لوح محفوظ ہے. آپ نے کہا اس کے اوپر مطلب بیزار عرفان و ایقان کے تجلیات ہیں، تو عقل جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ، عقل حجاب ہے. اس لیے بتایا گیا کہ عقل جو ہے اس راستے کے اندر وسوسہ پیدا کرتی رہتی، عقل سے بچنی چاہیے. تو وسوسے کو خیرات کے ذریعے اس سے بچو. وسوسہ پیدا ہو جائے گا جس خیال کے خلاف وسوسہ ہے اس خیال کے اور قریب ہو جائے گا. آپ کو عبادت پر وسوسہ آ جائے گا اور عبادت شروع کر دو تو آپ وہ شروع کر دیا آپ کا کاروبار، سمجھو کہ شیطان نے آپ کو تسلیم کر لیا کہ آپ یقین والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے. بڑی مبارک بات ہوگی نا. چھوٹے موٹے کو تو گمراہ نہیں کرتا، وہ تو کہتا پہلے آپ کا بھائی ہے خود ہی کام کر رہا ہے گمراہی والا. جب دیکھتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہونے لگا ہے پھر وسوسے سے بھیجتا ہے. تو گویا کہ یہ آپ کے ایمان کی ریکگنیشن ہے، آگے وسوسہ کر رہا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اور استقامت پیدا کرو کہ وسوسہ آ گیا سمجھو کہ ایمان آپ کے اندر ہے، کیونکہ باقی تو زندگی ہی وسوسے کی ہوتی ہے، اس بیچارے کو کیا ہوتا ہے. اس لیے وسوسے سے بچنا چاہیے، وسوسے سے پیچھے دور ہے، بس ان سے نکلنا چاہیے. اپنے الفاظ کو بدلنا نہیں چاہیے، چھوٹی زندگی میں خوشی حاصل کرنی چاہیے. گھر کے ماحول میں، گھر کے آنگن میں کبھی فیصلے جو ہے نا عقل کے ساتھ نہ کرنا. گھر کا ماحول نہیں ہوتا، گھر کے بچے جہاں ہوتے ہیں وہاں عقل شکل کی بات نہیں ہوتی، وہاں محبت کی بات ہوتی ہے. تو عقل سے آپ چلو گے ساری چوپڑ ہو جائے گا کاروبار. محبت کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ وسوسہ اللہ کرے گا نکل جائے گا. اور اگر نہ نکلے تو پھر فی وسوسہ ایکس وائی زیڈ روپے خرچ کرنے شروع کر دو. قرار نہیں آیا رہتی تھے، جب بھی آیا اتنے پیسے لے گیا اس کے بعد سارے پیسے ختم ہوتے جا رہے. یہ اس کا علاج ہے. ادر وائز محبت ہر عمر کے ساتھ لفظ ایک ہے اور لفظ وہی رہتا ہے اور واقعہ بدل جاتا ہے. الفاظ ہمارے پاس بہت محدود ہیں اور اس لفظ کے ماتحت ہونے والے جو واقعات ہیں یہ لامحدود ہیں. محبت آپ سمجھو کہ پوری کائنات ہوتی ہے، پوری زندگی ہوتی ہے، پوری تخلیق ہوتی ہے، پوری زندگی اور پوری موت ہوتی ہے، پورا حاصل ہے اور پوری معرومی ہے. یعنی کہ اپنے علاوہ دوسرے انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے محبت شروع ہوتی ہے. کہ محبت ہے اپنے علاوہ دوسرا انسان میری زندگی کا مدعا شروع ہو جائے، محبت شروع ہوگی. حالانکہ آپ میرا مدعا تو میں خود ہی ہونا چاہیے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا محبت میں. دوسرا شخص جو ہے وہ مدعا. ایک انسان کے زندگی سے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے، ختم ہوتی محسوس ہو. یعنی کہ بڑی رونقیں ہیں آج شہر میں، دوست آیا ہوا ہے اور شہر ویران ہے، دوست چلا گیا. حالانکہ شہر کی سڑکوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس طرح آپ آتے جیسے پہلے تھی، ٹریفک اس طرح ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، سارے واقعات چلتے ہیں، سنیما ہال بھرے پڑے. تو ایک انسان کو اپنی زندگی کا مرکز ماننا، اس سے محبت کا آغاز ہوتا ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے زیادہ عرصہ اس کے قریب رہنے کی تمنا کا نام ہے محبت.
جس انسان کے آپ قریب رہنا چاہو اکثر اور بیشتر محبت، یا اس کو یوں کہو کہ اگر آپ کو اس زندگی میں اختیار دے دیا جائے کہ آج ساری دنیا کے انسانوں کی موت ہے، لیکن تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اپنے علاوہ ایک آدمی اور زندہ کر لو، بچا لو، باقی جا رہے ہیں، جس کو تم بچاؤ گے اس سے تمہاری محبت ہے اپنے علاوہ، تو انسان اس سے محبت کا آغاز کرتا ہے۔ اور یہ محبت جو ہے یہ فطری بات ہے۔ آپ کے جسم، میں نے پہلے بتایا کہ انسانی وجود یہ بڑا ہی خوبصورت وجود ہے، اور اسی کے اندر پوری کائنات کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ آپ کی آنکھیں بے معنی ہے جب تک نظارے نہ ہوں، گویا کہ آپ کا تعلق باقیوں سے ہو گیا قائم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آنکھ دیا ہے اور اسے چہرے پیدا کر دیے اور کچھ نہیں، تعلق شروع ہو گیا۔ اب آنکھ چلے گی، پھرے گی، تلاش کرے گی، دیکھے گی، چہرے دیکھے گی، واقعات دیکھے گی، اور ایک چہرہ جو ہے نا ذرا آنکھ نے اس کا فوٹو دیا دل کو، اور دل اس کے اندر مطلب ساتھ ہی شروع ہو گیا بولنا، محسوس کرنا۔ تو گویا کہ انسانی زندگی کے جو گواہ ہیں آزاد جوارے، یہ سارے کے سارے محبت کے عمل میں شامل ہیں۔ آنکھ نے جلوہ دکھایا، دل نے محسوس کیا، ذہن کو اطلاع دے دی، باقی سارے حرکات و شواہد قائم ہو گئے، محبت کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی جو خالی کان میں ایک نغمہ پڑ گیا اور نغمہ دل کے اندر تاثیر پیدا کر گیا، انسان نغمہ یا مغنی سے محبت شروع ہوگی، دیکھے بغیر نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی سماعت سے محبت پیدا جاتی ہے، کسی نے کسی کا ذکر کیا اور ذکر سے محبت، یہ بہت ریئر ہے، یہ ہے روحانی محبت کہ بن دیکھے محبت کا ہو جانا، یہ خدائی بات ہے، سیف الملوک ہے۔ سیف الملوک کا مطلب کیا ہے؟ میاں محمد صاحب نے سیف الملوک لکھی کہ یہ عجب بات ہے کہ محبت ہوگی دیکھے بغیر، اور یہی تو ضروری ہے دین کے اندر کہ دیکھے بغیر۔ اللہ بھی آپ کے لیے دیکھے بغیر، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دیکھے بغیر، تو محبت کا ہو جانا دیکھے بغیر بھی ممکن ہے، دیکھنے کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زوج پیدا کیے، انسان جوڑے جوڑے پیدا کیے، ایک فزیکل بایولوجی نہیں ہے، یہ ہے ذہنی تعاون، روحانی تعاون، دل قلبی تعاون۔ تو آپ کا قلب جس انسان کے ساتھ خوش ہوگا تو وہ آپ کا محبوب کہلائے گا، اور یہ تقرب کی بات ہے، اسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اسی کو آپ حسن کہتے ہو جس کے ساتھ آپ کا محبت ہو۔ محبت کا ہو جانا یہ فطری بات ہے، والدین سے شروع ہوتا ہے یہ جذبہ، اولاد کے ساتھ، ماں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اور یہ آہستہ آہستہ جذبہ پھلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس جذبے نے پھر پہچاننا ہوتا ہے اپنا دوست، اچانک کبھی مل گیا کبھی نہ ملا۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو مل جاتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا۔ محبت جاری رہتی ہے، محبت میں حاصل اور محرومی برابر ہے، محبت میں محبت ہی شرط ہے، بس حاصل محرومی سے بے نیاز ہے۔ اور جتنے دنیا کے مشہور کیسز ہیں سارے کے سارے ٹریجک کیسز ہیں، گویا کہ سارا فراق ہی محبت کا حاصل ہے۔ جتنے دنیا کے مشہور کیسز ہیں وہاں فراق جو ہے سب سے بڑی تکمیل ہے۔ محبت میں وصال کا سوال ہی کم ہوتا ہے اور فراق سے گزر جاتی ہے۔ قیامت ہے، جس شے کا وجود ہے اس کی حقیقت ہوتی ہے، جس شے کا اسم ہے اس کی بھی حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت بمانی صداقت، یا حقیقت کا مطلب ہے کہ حق کی طرف، یہ الگ بات ہے، لیکن ہے زندگی اس کی ایگزسٹ کرتی ہے۔ بالکل اس کے برعکس، جیسے پسندیدہ ہے ویسے ناپسندیدہ ہے۔ رحما بینہم شداء علی الکفار، دونوں ساتھ ساتھ چلے گا کہ جہاں تعلق ہے آپس میں وہاں شدید ہے ان کے خلاف، کافر کے خلاف، دین کے حوالے سے، تو دین آپس میں مضبوط ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہے، اور جنگ کر رہے ہیں، وہاں انسانوں کے خلاف جنگ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں مہاجرین ان کے ساتھ اپنی بانٹی جا رہی ہے برابری۔
تو وہاں ایک مروت اور محبت ہے اور وہاں جھگڑا ہے مروت کے علاوہ. اب دونوں یہ دونوں انسان ہی انسان. اب جس انسان کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے اس انسان کو ہم کوئی اور جذبہ دے رہے ہیں. جو جنگ سے متاثر ہو کے اپنا بھائی آ رہا ہے رشتے دار آ رہا ہے اس کو ہم اور جذبہ دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کام جس نے پیدا کیا.